29ویں پارے کا آغاز ہے۔ سورہ ملک مکی صورت ہے، ہجرت سے پہلے اس کا نزول ہوا۔ قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 67 ہے، اور قرآن پاک نازل ہونے کے اعتبار سے اس کا نمبر 77 ہے۔ اس میں 30 آیتیں اور 2 رکوع ہیں، 330 کلمات ہیں، اور اس سورہ مبارکہ میں 1313 حروف ہیں۔ ترمذی شریف اور ابو داؤد شریف میں حدیث پاک ہے کہ سورہ ملک شفاعت کرتی ہے۔ اسی طرح ترمذی شریف میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام نے ایک جگہ خیمہ نصب کیا، وہاں ایک قبر تھی، انہیں خیال نہ تھا کہ یہاں قبر ہے۔ انہوں نے جب خیمہ نصب کیا تو وہ صاحب قبر سورہ ملک پڑھتے رہے یہاں تک کہ تمام کی، یعنی قبر سے سورہ ملک پڑھنے کی آواز آئی تو خیمے والے صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، میں نے ایک قبر پر خیمہ لگایا، مجھے خیال نہ تھا کہ یہاں قبر ہے، اور تھی وہاں قبر۔ صاحب قبر سورہ ملک پڑھتے تھے یہاں تک کہ ختم کیا۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سورت مانعہ منجیہ ہے، عذاب کو روکنے والی، عذاب سے نجات دینے والی ہے۔ عذاب قبر سے یہ سورت نجات دلاتی ہے۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ روزانہ رات کو سورہ ملک جو تلاوت کرے گا انشاءاللہ عذاب قبر سے محفوظ رہے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ تبارک الذی بیدہ الملک، بڑی برکت والا ہے وہ جس کے قبضے میں سارا ملک ہے، جو چاہے کرے، جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلت دے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہ جس نے موت و زندگی پیدا کی کہ تمہاری جانچ ہو، تاکہ تمہیں آزمایا جائے، تمہاری آزمائش ہو، تم میں کس کا کام زیادہ اچھا ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، اور وہی عزت والا بخشنے والا ہے۔ زندگی موت اللہ تعالیٰ نے اس لیے پیدا کی تاکہ ہماری آزمائش ہو کہ ہم میں سے کون اچھے اعمال کرتا ہے۔ تو دنیا میں آنے کا مقصد اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری ہے۔ کون اس دنیا میں زیادہ مطیع ہے، مخلص ہے، یہ اللہ تعالیٰ ظاہر فرماتا ہے۔ الذی خلق 7 سماوات طباقا، جس نے 7 آسمان بنائے ایک کے اوپر دوسرا۔ ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، تو رحمان کے بنانے میں کیا فرق دیکھتا ہے؟ یعنی آسمانوں کی پیدائش سے اللہ تعالیٰ کی قدرت ظاہر ہے کہ اللہ نے کیسے مستحکم، مضبوط، استوار، مستقیم، مستوی اور متناسب آسمان بنائے۔ فرجع البصر، تو نگاہ اٹھا کر دیکھ، آسمان کی طرف بار دیگر دوسری مرتبہ پھر دیکھ۔ هل تری من فطور، تجھے کوئی رخنا نظر آتا ہے؟ ثم ارجع البصر کرتین، پھر دوبارہ نگاہ اٹھا اور بار بار دیکھ۔ ینقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر، نظر تیری طرف ناکام پلٹ آئے گی،
تھکی ماندی کہ بار بار کی جستجو سے بھی تلاش سے بھی تو کوئی خلل نہ پا سکے گا، کوئی عیب تلاش نہ کر سکے گا۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، اور بے شک ہم نے نیچے کے آسمان کو چراغوں سے آراستہ کیا، وہ آسمان جو زمین کی طرف سب سے زیادہ قریب ہے اسے ستاروں سے مزین کیا۔ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، اور انہیں شیطانوں کے لیے مار کیا کہ جب شیاطین آسمان کی طرف فرشتوں کی گفتگو سننے اور باتیں چرانے پہنچتے ہیں تو کواکب سے شعلے اور چنگاریاں نکلتی ہیں جن سے شیاطین کو مارا جاتا ہے۔ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، اور انہیں شیطانوں کے لیے مار کیا۔ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، اور ان کے لیے بھڑکتی آگ کا عذاب تیار فرمایا، یعنی شیاطین کے لیے آخرت میں جہنم کا عذاب ہم نے تیار کیا۔ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ، اور جنہوں نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، چاہے یہ کفر کرنے والے انسان ہوں چاہے جنات ہوں، جس کا خاتمہ کفر پر ہوگا وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ایمان پر خیر و عافیت کے ساتھ ہمیں خاتمہ نصیب فرمائے۔ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور کیا ہی برا انجام ہے، یعنی جہنم کتنا برا انجام ہے، اللہ اس برے انجام سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ اِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ، جب اس جہنم میں ڈالے جائیں گے اس کا رینکنا سنیں گے کہ جوش مارتی ہے، یعنی جب کافر جہنم میں جائیں گے تو جہنم کی زوردار آواز سنیں گے، جہنم کی آگ جوش مار رہی ہوگی، ظالموں پر وہ اس قدر غضبناک ہوگی۔ تکاد تمیز من الغیظ، معلوم ہوتا ہے کہ شدت غضب میں پھٹ جائے گی، ایسا معلوم ہوگا کہ غضب کی شدت سے جہنم ابھی پھٹ جائے گی، اس قدر جہنم کافروں پر ظالموں پر غضبناک ہوگی۔ کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتها الم یأتکم نذیر، جب کبھی کوئی گروہ اس میں ڈالا جائے گا اس کے خازن داروغہ ان سے پوچھیں گے کیا تمہارے پاس کوئی ڈر سنانے والا نہ آیا تھا، یعنی جہنم کے خازن حضرت مالک علیہ السلام اور ان کے مددگار جو فرشتے ہیں توبیخ کے طور پر کافروں کو ذلیل اور رسوا کرنے کے لیے پوچھیں گے کیا تمہارے پاس کوئی ڈر سنانے والا نہ آیا تھا، یعنی اللہ کا نبی تمہارے پاس نہیں آیا تھا جو تمہیں عذاب الہی کا خوف دلاتا۔ قالوا بلا قد جاءنا نذیر، وہ کہیں گے کیوں نہیں، بے شک ہمارے پاس ڈر سنانے والے تشریف لائے اور انہوں نے اللہ کے احکام پہنچائے، اللہ کے غضب اور آخرت کے عذاب سے ہمیں ڈرایا۔ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ، پھر ہم نے جھٹلایا اور کہا اللہ نے کچھ نہیں اتارا۔ ان انتم الا فی ضلال کبیر، تم تو نہیں مگر بڑی گمراہی میں، یعنی جہنم میں کافر افسوس کریں گے کہ ہائے افسوس ہمارے پاس نبی آئے، انہوں نے ڈر سنائے لیکن ہم نے انہیں جھٹلا دیا اور ہم نے ان سے کہا کہ تم گمراہی میں ہو، اللہ نے تم پر کچھ بھی نہیں اتارا۔ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ، اور کہیں گے اگر ہم سنتے یا سمجھتے
تو دوزخ والوں میں نہ ہوتے۔ کاش کہ ہم نے غور سے باتیں سنی ہوتی، ان باتوں کو ہم نے سمجھا ہوتا تو آج ہم جہنم کی آگ میں نہ ہوتے۔ کاش ہم رسولوں کی ہدایت کو سنتے اور اس ہدایت کو مانتے۔ اس سے معلوم ہوا کہ تکلیف کا مدار ادلہ سمعیہ اور عقلیہ دونوں پر ہے، اور دونوں حجتیں لازم کرنے والی ہیں، یعنی جو شریعت کے احکام ہیں ہم اس کے مکلف ہیں، اور ہمارا مکلف ہونا اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کی وجہ سے بھی ہے، اور عقلاً بھی یہ بات بالکل واضح ہے کہ جس رب نے ہمیں سب کچھ عطا کیا ہمیں اسی کی فرمانبرداری کرنی چاہیے۔ فاعترفوا بذنبہم، اب اپنے گناہ کا اقرار کیا، یعنی جہنم میں کافروں نے گناہ کا اقرار کیا کہ ہم رسولوں کی تکذیب کرتے تھے، ان کا مذاق اڑاتے تھے، لیکن اس وقت کا اقرار اور اس وقت کی ندامت انہیں کچھ فائدہ نہ دے گی، تو ان سے کہا جائے گا اب تم نے اقرار کیا، فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ، تو پھٹکار ہو دوزخیوں کو۔ ان الذین یخشون ربهم بالغیب، بے شک وہ جو بے دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور اللہ پر ایمان لاتے ہیں، لہم مغفرۃ واجر کبیر، ان کے لیے بخشش اور بڑا ثواب ہے، ان کی نیکیوں کی جزا ہے۔ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ، اور تم اپنی بات آہستہ کہو یا آواز سے کہو، زور سے کہو۔ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، وہ تو دلوں کی بات جانتا ہے، اللہ پر کوئی چیز پوشیدہ نہیں۔ مشرکین آپس میں کہتے تھے چپ کے بات کرو، محمد کا خدا سن نہ پائے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور انہیں بتایا گیا کہ اس سے کوئی چیز چھپ نہیں سکتی، یہ کوشش تمہاری فضول ہے۔ الا یعلم من خلق، کیا وہ نہ جانے جس نے پیدا کیا، جس نے اپنی مخلوق کو پیدا کیا، کیا وہ اپنی مخلوق کے احوال کو نہیں جانتا؟ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ، اور وہی ہے ہر باریکی جانتا خبردار، وہ باریک سے باریک چیز کو جانتا ہے، وہ خبردار ہے۔ سورہ ملک کا پہلا رکوع مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ اس رکوع کی نصیحتوں پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔